یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ کما رہا ہے، ابھی مجھے 15,000 روپے منتھلی بھیج رہا ہے، اب یہ چلا جائے گا تو مجھے ان کو بھیجنا پڑے گا، اب ہم کیا کھائیں گے، کیا نہیں کریں گے۔ قرآنی فرمان ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، دشواری کے ساتھ ہی آسانی ہو جاتی ہے۔ جب اندھیرا آتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے، بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جب اس نے چونچ دی ہے تو آپ کو چوغا بھی دے گا، اس کا فرمان ہے، اس کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر جتنے بھی رینگنے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، سب کا رزق اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے۔ اسی لیے ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں وہ بھوکا اٹھاتا ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں چرندے پرندے ہیں، تو وہ اڑتے ہیں تو بھوکے نکلتے ہیں، سب بھوکے نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس اپنے آشیانے میں وہ پہنچتے ہیں، اپنے گھونسلے میں وہ لوٹتے ہیں، تو وہ بھوکے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے رزق کے انتظامات ہو جاتے ہیں۔ وہ سب پیٹ بھر کر کے اپنا چوکا جو ان کے مقدر میں ہے اس کو لے کر کے وہ سوتے ہیں۔ اس لیے سید مختار شاہ صاحب سے آپ حوصلہ لیں، سبق سیکھیں، اور آپ بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دلانے کی بھرپور کوشش کریں۔ کہ 5 سال میں سید مختار شاہ صاحب بھوکے رہے، اب غور کریں۔ عزیز القدر سید مقبول شاہ کے بھی یہ 5 سال نکل گئے، لیکن اب جو ان کو علم کے ذریعے سے جو عزت ملی ہے، اور آپ لوگ جو عزت دیں گے وہ زمانہ دیکھے گا، وہ زمانہ دیکھے گا کہ علم کی قدر کیا ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی ڈھنگ سے علم حاصل کرے، اخلاص کے ساتھ میں علم حاصل کرے۔ مقبول شاہ صاحب جب ازہر سے واپس تشریف لائے تھے، چونکہ ہمارے گلشن کے یہ پھول ہیں، تو ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے لیے استقبالیہ رکھا، تو سید صاحب نے اپنے تاثرات میں یہی بیان کیا کہ میں اچھی طرح سیٹ تھا، مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، مہینے میں 10-15 میرے الحمدللہ پروگرام بھی ہو جاتے تھے، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں نے قربانی اس لیے دی تاکہ ہمارے سادات کے گھر والے اس سے سبق حاصل کریں، اور علم دین کی اہمیت ہمارے خاندان کے ذہن و دماغ کے اندر پوری طرح بیٹھ جائے، اور مجھے دیکھ کر کے وہ بھی ایک حوصلہ رکھے اپنے دل کے اندر کہ مجھے بھی مقبول شاہ کی طرح اپنے بچے کو بنانا ہے، مجھے بھی حاتم شاہ کی طرح اپنے بچے کو بنانا ہے، مجھے بھی فلاں شاہ کی طرح اپنے بچے کو بنانا ہے۔ اور اسی بنا پر سید صاحب نے آج اس جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ جب تشریف لائے تھے تو مجھ سے کہا کہ حضرت میں ایسا پلان بنا رہا ہوں، آپ کو آنا ہوگا، کہ میں اپنے خاندان کے سبھی
لوگوں کو جمع کروں گا تاکہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر علم کی اہمیت بیٹھ جائے۔ آپ اس بات کو دیکھیں، ابھی مفکر قوم جن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قوم و ملت کا درد دیا ہے، حضرت مولانا مفتی خالد ایوب صاحب مصباحی شیرانی، اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو اور زیادہ بلند فرمائے، آمین۔ میں تو کہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ راجستھان کی قیادت کریں گے انشاءاللہ۔ قیادت کا صحرا انہی کے سر پر انشاءاللہ باندھا جائے گا۔ آپ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کے حوصلوں کو اسی طرح بلند فرمائے۔ ابھی آپ نے سنا کتنی کام کی باتیں کی، تو یہ جو ذہن آپ کے ذہن و دماغ کے اندر آنا، ابھی سید حاتم صاحب نے بھی بتایا کہ مولوی بنیں گے تو کیا کھائیں گے۔ آج کل یہ کہاوت بنی ہوئی ہے، مجھے بھی یاد ہے، میں اپنے گاؤں کے خوشحال لوگوں کو کہتا بھی ہوں، جب میں پڑھنے کے لیے گیا تھا 78 کے اندر حفظ کرنے کے بعد میں، تو 2 سال کے بعد میں پڑوسی ملک سے میرے چچا زاد بھائی آئے تھے، تائی زاد بھائی آئے، اور مجھ سے کہا کہ کیا کر رہا ہے، مجھ سے کافی بڑی عمر کی، اللہ انہیں غریب کی رحمت فرمائے۔ تو میں نے کہا کہ میں جودھ پور پڑھ رہا، تو کہا کہ مولوی بنے گا، میں نے کہا مولوی بنا۔ پھر ان کا ایک جملہ ہے آج بھی مجھے یاد آ رہا ہے اور ہنسی آ رہی ہے، میں کئی لوگوں کو کہتا بھی ہوں، پھر کہا کہ مانگ کے کھائے گا۔ آج بھی یہ ذہن ہے لوگوں کا کہ جو مولوی بن جائے گا وہ مانگ کے کھائے گا۔ الحمدللہ ہم بہت باعزت، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بستی کے اندر ہمیں کوئی دعوت میں بلائے، ہماری گھر کی دال اور روٹی ہمیں پر لطف لگتی ہے، کسی کی دعوت میں مرغن غذائیں کھانے سے بھی زیادہ۔ تو یہ سوچ اس وقت تک مسلمان پسپا ہوتا رہے گا، پسپائی کی طرف جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ آگے آپ کو کون بڑھائے گا؟ تعلیم بڑھائے گا، سبحان، ایجوکیشن بڑھائے گی، سبحان۔ آپ اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنے کا عزم مصمم کر لو، انشاءاللہ تعالی ہر گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ذکر کے لے لو، سبحان، ہر گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے سنا خالد ایوب صاحب کی زبانی کہ ہمارا جو حزب مخالف ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، ایک مٹھی بھر ہے، تعداد کے اعتبار سے ایک مٹھی بھر ہے، لیکن چونکہ ان کا ایجوکیشن ہائی فائی، تعلیم ان کی بہت اعلیٰ ہے، اس لیے آج دنیا کے ہر بازار کے اندر ان کا سکہ، ہر کمپنی کی چیزیں وہ جو بناتے ہیں پوری دنیا کے اندر سپلائی کریں۔ یہ کس کی دین ہے؟ یہ دین کس کی ہے؟ یہ تعلیم کی دین ہے، یہ تعلیم کی دین ہے۔ تو جب تک کہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر تعلیم کا معاملہ، تعلیم کی اہمیت نہیں بیٹھے گی، اس وقت تک مسلمان آگے نہیں بڑھے گا۔ ابھی ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے قریب 9 منٹ کی، کل بھی میں نے سنی، 10 دن پہلے پھر سنی۔ کئی لوگ بیچتے ہیں کہ حضرت یہ کون ہے، مسلم ہے غیر مسلم؟ بتائیے صاحب، بتائیں گے کون ہے، یہ مسلم ہے غیر مسلم ہے؟ تو انہوں نے ایک پائے کی بات کی مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اگر تم اپنے اس ملک کے اندر اپنا حق لینا چاہتے ہو تو 92 اپنے نمائندوں کو تم دہلی پہنچا دو، اپنے نمائندوں کو دہلی پہنچا دو، پھر تمہارا حق کوئی چھین نہیں سکتا، تمہارے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا،
جب تک کہ تم 17% اپنے نمائندوں کو دہلی کی پر پارلیمنٹ میں نہیں پہنچاؤ گے، اس وقت تک تم ایک گیند کی طرح رہو گے، کوئی بھی تمہیں ٹھوکرے کرتا رہے گا، ادھر ٹھوکے گا، ادھر ٹھوکے گا، ادھر ٹھوکے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سو چکے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم سوئے ہوئے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی ہم سوئے ہوئے ہیں، دینی اعتبار سے بھی ہم سوئے ہوئے ہیں، اور عملی اعتبار سے بھی ہم سوئے ہوئے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں کو دیکھو، فجر میں دیکھو، ایک سب بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ایک سب بھی۔ چند سال، کافی سال پہلے ہم یہاں روڈ کشن آئے تھے، ہاں، تو وہاں پر نماز فجر میں ہم پہنچے تو مؤذن صاحب، امام صاحب کے علاوہ، شاید امام صاحب تو تھے بھی نہیں، غالباً مؤذن صاحب تھے بس، اور کچھ بھی نہیں مسجد میں۔ اب یہ مسجدیں آپ کو بددعا نہیں دیں گی کہ دعا دیں گی؟ یہ غور کرو، مسجدیں تو ہم شاندار بنا لیتے ہیں، کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ تک ہم اس کا بجٹ پہنچا دیتے ہیں، اس کے نقش و نگار کو، اس کو سنوارنے کے اندر ایک سے ایک پتھر لگاتے ہیں، ایک سے ایک ٹائل لگاتے ہیں، ایک سے ایک دروازہ وہاں پر فٹ کرتے ہیں، لیکن آباد کرنے میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ صرف اور صرف جمعہ کے دن ہم مسجدوں میں جاتے ہیں۔ اگر 100 کلومیٹر بھی مسلمان جمعہ کے دن ہے تو کسی طریقے سے وہ جمعہ کے دن مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں آئے ہوئے مسلمانوں سے، خاص کر جمعہ پڑھنے والے مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائے، سادات کرام بھی ہیں، حضرت مولانا مفتی رفیق صاحب جیسے مفکر، ذہن رکھنے والے عالم بھی ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صرف مسلمانوں پر جمعہ کی نماز ہی فرض ہے؟ جواب دیں اس کا۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایسے بے نمازیوں کے خلاف ان کے محلے کی مسجدیں بھی دعویٰ ٹھوکیں گے، اے پاک پروردگار عالم، یہ میرا مقتدی تھا، میرے ایریا کا تھا، میرا پڑوسی تھا، لیکن جمعہ کے سوا کسی اور دن سے آنے کی توفیق نہ ہو۔ مسلمانوں یاد رکھو، مسجدوں کا رنگ روغن صحیح معنوں میں مسجد کی زینت نہیں ہے، مسجدوں کا شاندار ڈیکوریشن صحیح معنوں میں مسجد کی زینت نہیں ہے، صحیح معنوں میں مسجد کی زینت مسجد کی نمازی ہے۔ جس مسجد میں زیادہ نمازی ہیں، کثرت سے نمازی ہیں، سمجھ لو کہ وہ مسجد سب سے زیادہ خوبصورت۔ سبحان اللہ، بھلے وہ گارے مٹی ہی کی ہو، بھلے وہاں پر فرش بھی پکانا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ آج ہم بہت سو چکے ہیں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جس کانفرنس کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، یہ تعلیمی بیداری کانفرنس، اس کا نام رکھا ہے سید صاحب نے۔ آپ یہاں سے جاؤ، حضرت جمال شاہ رحمت اللہ علیہ، جس کی سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہو، جس کے آپ سب کے سب معتقدین ہو، جس کی بہت ساری آل و اولاد بھی یہاں پر اسٹیج پر تشریف فرما ہے، حضرت سید رفیق شاہ بھی تشریف فرما ہے، حضرت سید ممتاز شاہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ شاہ رحمت اللہ علیہ کی ہسٹوری پڑھو، آپ کہ جنگل و بیابان میں کیوں آئے ہوئے، سوچو کون سا یہاں پر محل کھڑا تھا، یہاں پر کیوں آئے ہو یہاں پر؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے اپنے مرشد کے حکم سے انہوں نے یہاں پر ڈیرا لگایا، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ اس قرب و جوار کے، بیکانیر کے قرب و جوار کے مسلمان جو عملی طور پر غافل ہیں ان پر محنت کی جائے، انہیں صراط مستقیم بتایا جائے کہ سیدھا راستہ کون ہے، بزرگوں کا راستہ کون ہے،
اس راستے پر ان کو چلایا جائے جس پر چل کر کے یہاں کے مسلمان اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکے. تو دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام سید جمال شاہ کی نیاز علم دین ہے، مسجدوں کی آبادی ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، رمضان المبارک میں روزے رکھنا ہے اور اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اس خیرات کو یہاں سے لے کر کے جاؤ. آج ہمارے مسلمان جیسا کہ میں نے سنا ہے یہاں سے لے کر کے بیکانیر سے لے کر کے پنجاب تک، ہنومان گڑھ، سری نگر، آگے پنجاب تک، زیادہ تر جب گیہوں کی فصل ہوتی ہے تو وہی اسی فصل کی وہ زکوٰۃ بھرپور نکالتی ہے. برابر مجھے معلوم نہیں ہے، جیسا کہ تھوڑا بہت مجھے علم ہوا وہی بس گیہوں کے اندر ہی بس. جبکہ گیہوں کی فصل کے ساتھ ساتھ جتنی بھی آپ فصل کریں، چاہے سال میں 2 فصلیں کریں، چاہے سال میں 3 فصلیں کریں. اچھا، یہاں پر مفتیان کرام تشریف فرمائیں، ان سے آپ مسئلہ پوچھیں. فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے کھیت میں، آپ کی فصل میں ایک سا دھان یعنی 4 کلو 90 گرام کی صرف پیداوار ہوئی اور کچھ بھی پیداوار نہ ہو، پھر بھی حکم یہ ہے کہ آپ کو اس 4 کلو 90 گرام کی جو پیداوار ہوئی ہے، شریعت کا جو آپ سے مطالبہ ہے اتنا عشر آپ کو نکالنا ہے. تو گیہوں پر اکتفا مت کرو کہ ہمیں صرف گیہوں ہی کا عشر نکالنا ہے. نہیں، اگر آپ اپنے کھیت کے اندر نرما، اگر آپ کے کھیت میں نرما کی فصل ہے تو اس کی بھی آپ کو اس کا بھی عشر نکالنا ہے. اگر بارش کی فصل سے آپ کے کھیت کے اندر فصل ہوئی ہے، موٹ، جوار، باجرا، اس کی بھی آپ کو عشر نکالنا ہے. پھر اس کے بعد میں رمضان المبارک آ گیا جو آپ کے مالی اعتبار سے آپ کا جس پر سال ختم ہوتا ہے، اس اپنے مال کی، زیور کی، اپنے نقدی کیش کی، اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھو. اگر آباد رہنا ہے اور اگر آباد نہیں رہنا ہے تو پھر اپنے من کے مسئلے بناتے رہو کہ ہم تو صرف اور صرف گیہوں ہی کا عشر نکالیں گے، باقی نہ نرما کا نکالیں گے، نہ باجری، گیہوں، جوار کا نکالیں گے، نہ گوار کا نکالیں گے، نہ رمضان المبارک میں اپنے کیش جو آپ کا پیمنٹ ہے، بینک بیلنس ہے، نہ اس کی ہم زکوٰۃ نکالیں گے. ہم نے تو گیہوں کے وقت میں عشر نکال دیا. نہ زیورات کی ہم زکوٰۃ نکالیں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں آپ بہت ہی جواب دہ ہوں، بہت جواب دہ. علماء سے پوچھیں زکوٰۃ نہ دینے کا کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن فرماتا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم